اور لونڈی کے سسٹم کو بامر مجبوری باقی رکھا، لیکن ایسے اقدامات کیے کہ یہ خود بخود ختم ہو جائیں۔ وہ کیوں مجبوری کے تحت باقی رکھا؟ اس لیے کہ جب تک کوئی عالمی قانون نہ بن جائے غلاموں کے لیے یا ان کی آزادی کے لیے، تب تک صرف اسلام ان کو آزاد نہیں کر سکتا تھا۔ مثال کے طور پہ جنگ ہوتی ہے مسلمانوں کی رومیوں کے ساتھ، مسلمانوں کے قیدی رومیوں کے پاس چلے جاتے ہیں، ان کے قیدی ادھر آ جاتے ہیں۔ اب مسلمان اگر یہ کہیں کہ نہیں نہیں ہم نے تو غلام نہیں رکھنے، ہم نے تو قیدی نہیں رکھنے، سارے آزاد کر دو، تو بتائیں وہ ہمارے قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ کوئی روب رہ جائے گا ہمارا؟ کوئی روب نہیں رہے گا۔ یہ پچھلے دنوں جب ابھی بھی جاری ہے، اللہ تعالیٰ انڈیا کے مسلمانوں کے اوپر رحم فرمائے، یہ انڈین مسلمانوں کے اوپر جب پچھلے دنوں کرونا وائرس آنے سے پہلے جب انہوں نے دلی کے اندر شدید جو ہے وہ ان کے اوپر ظلم و ستم ڈھائے، تو ایک ہفتے کے بعد اچانک آپ کو یاد ہوگا کہ مودی نے ایک بیان دے دیا جس میں اقلیتوں کے حقوق کی اس نے بات کی، اچانک بیان دیا، اور حیران تھے لوگ کہ مودی کے اس اچانک بیان کی وجہ کیا ہے۔ دراصل اس کی وجہ کیا تھی کہ قطر کے کچھ نوجوانوں نے سوشل میڈیا کے اوپر ہندوؤں کے خلاف تحریک شروع کر دی تھی، اور ہندوؤں کے نے جو مسلمانوں کے خلاف پوسٹر لگائی تھیں ان کو انہوں نے ہائی لائٹ کر کر کے ان کے اداروں کے مالکان کو سینڈ کرنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ عرب میں ایک تحریک اٹھنے لگی تھی کہ جس سے ہندو جو عربوں کے ہاں ملازم تھے ان کو نکال دیا جائے، لیکن مودی نے بر وقت جو ہے اس کا اقدام کیا اور فوراً جو ہے کایا پلٹی اور پلڑا پلٹا، اور اس نے جو ہے کہا نہیں ہم اقلیتوں کا حقوق کریں گے، اگرچہ وہاں پہ اب ظلم ابھی بھی ہو رہا ہے، لیکن وہ آواز کرونا وائرس آ گیا اور وہ وہیں دب گئی۔ یہ میں نے بتانا مقصود کیا ہے کہ غلام رکھنے کا مقصد کیا تھا کہ اگر ہمارے غلاموں کو، ہمارے قیدیوں کو، ہمارے فوجیوں کو نقصان پہنچاؤ گے تو ان کو اس بات کا خدشہ ہوگا تمہارے بھی ہمارے پاس پھنسے ہوئے ہیں، تمہارے بھی، اس لیے اسلام اکیلا ان کو ختم نہیں کر سکتا تھا، لیکن اسلام نے ایسے اقدامات کیے کہ جن سے یہ ختم ہو جائے۔ مثال کے طور پہ اسلام نے کفارے میں ان کو رکھا کہ قسم کا کفارہ غلام آزاد کر دو، روزہ توڑ لیا غلام آزاد کر دو، فلاں گناہ کر لیا غلام آزاد کر دو، اور غلاموں کے حقوق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی سختی سے بیان فرمائے کہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہمیں ڈر آتا تھا کہ کہیں ہم ان کے حقوق نہ پورے کر سکیں۔ بہت سے صحابہ کرام غلاموں کو اس لیے آزاد کر دیتے تھے کہ کل قیامت کے روز ان کا جواب کیسے دیں گے۔ اب آئیے اصل بات کی طرف۔ غلام ایسے ہی نہیں ہے جیسا کہ ابھی ہم نے مال غنیمت میں پڑھا، ایسے نہیں ہے کہ جنگ لڑی اور جو ہتھے چڑھا چل اپنے گھر لے جاؤ، نہیں۔ غلام مال غنیمت میں ریاست کے پاس آتے ہیں، ریاست دیکھتی ہے کہ کیا ان کے بارے میں کیا فیصلہ کرنا ہے۔ ریاست کے پاس مختلف آپشنز ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ریاست کے پاس پہلا آپشن یہ ہوتا ہے کہ قیدیوں کے بدلے قیدی، ہمارے اپنے قیدی واپس لے لیے جائیں اور ان کے قیدی واپس کر دیے جائیں۔ بسا اوقات یہ صورت ممکن نہیں ہوتی۔ دوسری صورت جو پھر ریاست دیکھتی ہے کہ جزیہ لے لیا جائے، جیسا کہ غزوہ بدر میں جو قیدی ہوئے تھے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جزیہ لے کر آزاد کر دیا تھا۔ دوسری صورت یہ ہوتی ہے، ریاست دیکھتی ہے کہ ان سے مال لے کر انہیں آزاد کر دیا جائے۔ اگر یہ صورت بھی حالات کے مطابق سازگار نہیں ہوتی تو تیسری صورت ریاست یہ دیکھتی ہے کہ آیا ان کو اپنے پاس قید رکھنے کی، جیل میں رکھنے کی ہمارے پاس کیپیسٹی موجود ہے، اتنی جیلیں، اتنے وسائل موجود ہیں کہ ہم ان کو جیل میں رکھ سکیں۔ تیسری آپشن یہ ہوتی ہے کہ جیل ان کو بھیج دیا جائے۔ اگر یہ تیسری آپشن بھی نہیں ہوتی تو پھر ریاست یہ فیصلہ کرتی ہے کہ ان کو معاشرے کا حصہ بنا دیا جائے۔ ان کو یہ کوئی آسان بات نہیں ہے کہ آپ کسی دشمن کو لا کے اپنے گھر میں آباد کر لیں، بتائیں یہ آسان بات ہے؟ یہ آسان نہیں ہے، لیکن اسلام نے ان کو معاشرے کے اندر پھیلا دیا۔ کیوں؟ اس لیے ایک تو ریاست کا بوجھ بٹ جائے، ریاست کے اوپر سارا وزن نہ آئے، دوسرا جب وہ اسلامی معاشرت دیکھیں گے تو قوی امکان ہے ان کے مسلمان ہونے کا، وہ مسلمان ہو جائیں گے، اور تیسرا مسلمان جو ہے وہ ان سے فائدہ حاصل کریں۔ تو پھر ریاست جس طرح ایک مولوی صاحب ایک لڑکی کا آپ کے ساتھ جب نکاح پڑھا دیتے ہیں تو وہ چند جملے ہی ہوتے ہیں نا، وہ چند جملے اقرار میں یہ لڑکی آپ کی ملکیت میں چلی جاتی ہے، اب آپ کے لیے حلال ہے، پہلے آپ کے لیے حرام تھی۔ اسی طرح لونڈی ریاست جو ہے، وقت کا جو امیر ہوتا ہے، جو بھی آپ کا حاکم ہے یا ریاست کا جو بھی قانون ہے، وہ ریاست اس لونڈی کو اپنی رعایا میں فوجیوں کے درمیان ملکیت ٹرانسفر کرتی ہے، ان کو ملکیت دیتی ہے کہ یہ ہم نے تمہاری ملکیت میں دیے۔ جیسے نکاح سے ملکیت ہوتی ہے ایسے ہی
ریاست ملکیت ٹرانسفر کرتی ہے تو وہ صرف اسی کے لیے حلال ہے، یہ نہیں کہ ہر ایک کے لیے حلال ہو جائے، جیسے مرضی کو کوئی جانور ہے کہ اس کو استعمال کرتے رہو، نہیں، صرف جس کی ملکیت میں دی گئی ہے صرف اس کے لیے ہی وہ حلال ہوتی ہے۔ اس کے لیے آگے اور بہت سے تفصیلی احکامات ہیں، لیکن وقت کی قلت کے پیش نظر لب لباب اور خلاصہ جو ہے وہ میں نے آپ کے سامنے گوش گزار کر دیا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مسلمانوں کا وہ سویا ہوا جذبہ جہاد اللہ رب العزت دوبارہ بیدار کر دے، اللہ رب العزت دوبارہ ہمیں بدر جیسی فتح نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔